ایک مرتبہ حضرت حسن بصری بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس لگی ہوئی تھی، تو لوگ آپس میں دھکا مکی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پیچھے والا آگے بڑھا دیتا، آگے والا پیچھے والے کو آگے کر دیتا کہ تم جاؤ حسن بصری کے قریب میں تو یہیں بیٹھوں گا۔ تو حسن بصری یہ دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آج تو تم یہاں آپس میں ایک دوسرے کو آگے کر رہے ہو، لیکن کل جب میدان محشر میں جب سب لوگ جمع ہوں گے، نیک الگ ہوں گے، گناہگار الگ ہوں گے، تو اس وقت کیا کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گناہگاروں کی لسٹ میں آ جاؤ، گناہگاروں کی فہرست میں آ جاؤ۔ آج یہاں اس محفل سے دل چرا رہے ہو، آج یہاں اس محفل سے بھاگ رہے ہو، ایک دوسرے کو آگے کر رہے ہو، لیکن کل قیامت میں کیا کرو گے؟ جب اتنا آپ نے کہا تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا اور کہا سنو، اس دن کا عذاب بہت سخت ہے۔ وہ پل صراط ہوگا، اس پر سے گزارے جائیں گے تو جن کی نیکیاں کم ہیں، جو گناہگار ہیں، وہ تو کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے، لیکن جن کے گناہ نہیں ہیں، جن کی نیکیاں زیادہ ہیں، جنہوں نے گناہ ہی نہیں کیے ہیں، وہ تو نکل جائیں گے، پار ہو جائیں گے۔ کیا تم بھی چاہتے ہو اسی فہرست میں جاؤ جو گناہگاروں کی فہرست ہو، اور کٹ کٹ کے زمین میں گر جاؤ، کٹ کٹ کے جہنم میں چلے جاؤ؟ تو سارے لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا، سارے لوگ آگے بڑھ کے بیٹھ گئے، اور حضرت حسن بصری اتنا کہنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ رونے لگے۔ آخرت کی یاد آ گئی کہ کیسا ہوگا وہ دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، اور وہ نفسی نفسی کا عالم پڑا ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، تو سارے لوگ سکتہ طاری ہو گئی اور سارے لوگ رونے لگے، حسن بصری بھی رو رہے ہیں اور سارے لوگ رو رہے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں اے لوگوں، کیا تم اس وجہ سے رو رہے ہو کہ وہ جہنم کی یاد تمہیں آ گئی اور تم اللہ کا خوف اپنے دل میں لے آئے ہو، اللہ کے ڈر سے رو رہے ہو؟ اگر تم اللہ کے ڈر سے رو رہے ہو تو اچھی بات ہے۔ اللہ سے جو بھی ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جس کے دل میں آتا ہے، اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے، اسے جہنم میں نہیں جانے دیتا۔ جو اللہ کے خوف میں روتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے، اللہ کے عذاب کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے، اسے جہنم میں نہیں جانے دیتا۔ پھر کہا اگر تم اس وجہ سے رو رہے ہو کہ اس دن کی پیاس تمہیں یاد آ گئی کہ وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور وہاں پانی کا کوئی پتہ جتا نہیں ہوگا، اور حضور حوض کوثر سے ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی اسی جماعت میں شامل کر دے، کیا تم اس سے رو رہے ہو؟ اگر تم اس کو یاد کر کے رو رہے ہو تو اچھی بات ہے، کیونکہ جو اس دن کی پیاس کو یاد کر کے روئے، اپنے گناہوں پر شرمندگی حاصل کرے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا، جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ اس دن کی پیاس سے اگر رو رہے ہو تو تم خوش ہو، اس دن کی پیاس کو یاد کر کے رو رہے ہو تو اچھی بات ہے۔ حسن بصری فرمانے لگے کہ دنیا یہ کچھ نہیں، یہ صرف دھوکہ ہے، دنیا کی محبت بھی دھوکہ ہے۔ دنیا میں انسان کتنی بھی محبت کر لے، لیکن یہ دنیا کا جو بھی ہے سب یہیں رہ جائے گا، ساتھ وہی جائے گا جو آپ نے نیک عمل کیے ہوں گے، نیکیاں ساتھ میں جائیں گی۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت کے قریب سے گزرا، وہ بہت نیک اللہ کی بندی تھی، ہر وقت عبادت کرتی رہتی تھی۔ ابھی میں اس کے پاس ہی کھڑا تھا کہ ایک بچہ ادھر سے گزرا، میں نے اس کو اٹھایا، اس کو چومنے لگا، اس کو پیار کرنے لگا، تو وہ عورت بولی کہ تم اس کو اس لیے پیار کر رہے ہو کہ تم اس سے ہو سکتا ہے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو حسن بصری کہنے لگے ہاں میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے اس کو چوم لیا، اس کو اٹھا لیا گود میں۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ دنیا کی محبت ہے، یہیں ختم ہو جائے گی، محبت کرو، منع نہیں کیا، لیکن اللہ کو بھی یاد کرو۔ حسن بصری سے وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اللہ کو بھی یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اس کی محبت اپنے دل میں بٹھاؤ، اللہ کی عبادت کرو، دنیا کی محبت یہیں چھوٹ جائے گی۔ اتنا کہہ رہی تھی کہ اس کا بیٹا ادھر سے آ گیا، اس کا بیٹا آیا، اس کا زیغم نام تھا۔ تو حسن بصری کہتے ہیں بیٹے کیا کل قیامت میں بھی تم سے ملاقات ہوگی؟ اس نے کہا ہاں بالکل انشاءاللہ ہوگی ملاقات۔ اس کی ماں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا کہا دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اس سے بڑا مرتبہ حاصل کر لوں، یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا مرتبہ حاصل کر لے، اور کل جب میدان محشر میں جائیں وہ نفسی نفسی کا عالم ہو، میں چاہتی ہوں کہ میری نیکیاں زیادہ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اس سے محبت بھی مجھے بہت ہے، لیکن یہ سب دنیا کی محبت ہے، یہ سب دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی، آخرت کی بھی تیاری کرو۔ اگر جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی اور دنیا کی محبت میں پڑا رہا تو وہ ہلاک اور برباد ہونے والا ہے، وہ دنیا میں ہی محبت میں پڑ جائے گا اور آخرت کا اسے کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا۔ ابھی اتنی باتیں ہو رہی تھیں کہ اس کے بیٹے نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرا، مر گیا، انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں نے ایک چیخ ماری، وہ بھی زمین پر گری، انتقال ہو گیا۔ حسن بصری کہتے ہیں وہ دونوں انتقال کر گئے، اس لیے کیونکہ انہیں اپنے پروردگار سے جا کے ملنا تھا، پروردگار کے سامنے حاضری دینا تھی،
ایک دوسرے سے وہ اتنی محبت بھی کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کی عبادت سب سے زیادہ کرتے تھے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں دنیا میں رہو، دنیا کے کام بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن اللہ کو مت بھولنا، اللہ کو مت بھولنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کو راضی کرتے رہنا، کیونکہ دنیا کی ہر چیز دنیا میں ہی چھوٹ جائے گی، ساتھ میں بس نیکیاں جائیں گی، نیکیاں ہی ساتھ میں جائیں گی، تو نیک عمل کرتے رہنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یار ہم پیسوں میں کمپٹیشن کرتے ہیں، ہر چیز میں کمپٹیشن کرتے ہیں، آگے نکلنے میں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے اتنا بڑا ہو گیا، اس کا عہدہ مجھ سے اتنا بڑا ہو گیا، میں چاہوں کہ اس سے زیادہ بڑا میرا عہدہ ہو جائے۔ ہر چیز میں کمپٹیشن ہے، ایک دکان والا دوسری دکان والے سے کمپٹیشن کرتا ہے ہر چیز میں، لیکن کبھی ان چیزوں میں بھی کمپٹیشن کر کے دیکھو کہ وہ اگر 100 درود پڑھتا ہے تو میں 200 درود پڑھوں گا، میں اگر 200 درود پڑھتا ہوں تو وہ 300 درود پڑھے گا، میں اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں تو وہ تہجد کی بھی پڑھے گا، وہ اگر تہجد کی پڑھتا ہے تو میں رات کو اٹھ کر نفل بھی ادا کروں گا۔ ان چیزوں میں جب کمپٹیشن کرو گے تو پھر دیکھنا کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو۔ ان چیزوں میں بھی کمپٹیشن کیا کرو، ہر چیز میں کمپٹیشن ہے، پر اس میں بھی کمپٹیشن کیا کرو کہ وہ اگر اتنا پڑھ رہا ہے تو میں اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔